خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک غلاف کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک اور مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک جزاک اللہ بے انتہا عمدہ اور اللہ کرے کہ جو تم نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں پھر بلایا جاؤں گا خدا تعالیٰ اس یقین کی لاج رکھے یہ ہم سب کا بھی یقین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضا بہتر ہو جائے یہ وبا چلی جائے تو دوبارہ میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست ان سے ملاقات تو اسی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوئی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ اب زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اس مہینے میں قائم ہونے والے تعلقات کی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید اسامہ بخاری صاحب اسامہ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات چونکہ آپ کے والد صاحب سے بھی میری نیاز مندی ہے میں ایک بات بڑی اہم سمجھتا ہوں کہ لوگ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ذرا یہ سوچیں
کہ یہ نام اللہ کے محبوب کو محبوب ہوں اور اگر ان کو اگر محبوب ہوں گے تو پھر اللہ کو بھی محبوب ہوں گے اور نام کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ میں اپنے والدین پہ قربان جاؤں کہ میرا نام سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا، میں آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ کہ میں بیان نہیں کر سکتا بالکل۔ اور اسامہ، جب میں آپ کو اسامہ کہتا ہوں تو یقین کیجئے اسامہ میرے سامنے تجلیات یوں بکھر جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ آپ تعارف کروائیے جس ہستی کے اوپر آپ کا نام رکھا گیا، کچھ میں کہتا ہوں، آپ فرمائیے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے اور محدثین اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ نام کا انسان کی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے، یا تو بالکل بعینی ہی اس نام کے اوپر پورا اترتا ہے یا اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے باسعادت لوگ ہوتے ہیں جو نام کے بالکل معنی کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جو میرے نام کی آپ نے بات کی اور اپنے نام کی آپ نے بات کی، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بندوں کے یہ نام تھے، اور تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد رسول کہا جاتا ہے نا، ان کو کہ آپ نے مانگا تھا، تو وہ بھی حضرت میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی اتنا پاکیزہ، اور حضرت اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صاحب بھی تھے، اور آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور آپ کے جس نے منہ بولے پوتے، اور آپ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اونٹنی میں ان کو اپنے ساتھ سوار کیا تھا، جہاں پر انصار مہاجر بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن آپ حضرت اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی میں بٹھا کر مکہ میں داخل ہوئے، تو جب بیت اللہ شریف کے پاس ہے اس حالت میں آئے تھے۔ ایک نام آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کیا عمدہ بات کی کہ حضرت اسامہ بن زید کے نام پہ ہمارے دوست بخاری صاحب نے اپنے اس لائق بیٹے کا نام رکھا۔ ایک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ حضرت زید بن حارث کے صاحبزادے تھے، مگر ماں کا ذکر کیے بغیر میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ان کی والدہ بی بی ام ایمن تھیں، اور ام ایمن وہ تھیں کہ جو خدمت گزار تھیں سردار عبداللہ اور ان کی سردارنی اور جدی سردارنی بی بی آمنہ کے گھر میں، اور میرے سرکار کو جو والد کی طرف سے ترکہ ملا ہے تو اس ترکے میں بی بی ام ایمن تشریف لائی ہیں۔ ذرا سوچئے، حضرت زید بن حارث کا تھوڑا سا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، کس کے غلام تھے؟ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، ہم سب کی ماں کے، خود سرکار کی رضا کے لیے تو وہ بی بی ایسی تھی کہ میرا تن من دھن ران جودا مان، اپنے غلام کو آزاد کیا، سرکار نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور آزاد کر دیا اس کے بعد، اور پھر ان کی شادی ہوئی ہے حضرت ام ایمن سے، جس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ سر یہ ذکر میں نے آج خاص طور پہ کیا ہے، جی بالکل، ہمارے ناموں کا ہم پہ حق ہے، بالکل حق ہے، اور یہ حق پورا کیے بغیر ہم اس رمضان ٹرانسمیشن سے نہیں جا سکتے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ سر میں تھوڑا سا حضرت ام ایمن کے بارے میں آپ سے بھی ایک تو سوال کروں گا۔ حضرت ام ایمن کا نام براکہ تھا، اصل نام براکہ تھا، اور سرکار کو محبت کرنے والی عورتوں میں، محبت کرنے والی عورتوں میں ان کا شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ سر انہوں نے اس وقت نور رسالت کو پہچانا کہ جب دنیا کے آنکھوں سے یہ اوجھل تھا۔ اللہ اچھا سر اور فرمائیے کہ اور بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس نے آپ نے بیان فرمایا تو ام ایمن جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تو حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں، اور اس طرح ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا امی بعد امی، یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد، اللہ اکبر، ماں کا درجہ کھڑے، جو نبوت رسالت کا منصب جن کے پاس تھا وہ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی کہ اتنا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اس خاندان کے ساتھ آپ کی عجیب محبت تھی کہ حضرت اسامہ بن زید آپ کے بیٹے ہیں، جب کسی نے کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو آپ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کرتے کہ جائیں آپ منوا لیں، اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں موڑیں گے، آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو زید بن حارث کی جو آپ نے بات کی کہ خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی زوجہ محترمہ ہماری ماں، ایک ان کے دیے ہوئے، کیونکہ ہار اتنا پیارا تھا تو حضرت زید بن حارث جو تھے وہ کتنے پیارے ہوں گے، اور اسی طرح حضرت ام ایمن جو تھیں وہ آپ اس نے آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کو اپنے دادکوں سے، اپنے ددیال سے وہ آپ کو ملی تھی، اور آپ ان سے کیوں اتنا پیار نہ کرتے، آپ کے والدین کریمین کی طرف سے وہ آپ کے لیے نشانی تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ اتنا احترام اکرام کا رشتہ رکھتے تھے۔ سر جب دونوں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سرکار کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اس کے کچھ عرصے بعد ہی بی بی آمنہ پاک بھی چلی گئی، اس وقت جو خاتون لے کے
اللہ नन्हे से मोहम्मद को आई हैं वह बीबी हजरत उम्मे ऐमन ही थी। जी बिल्कुल खातिन हज़रात, मैं नामों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ और एक छोटी सी आपको हदीस भी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा किसी सहाबी ने आके सरकार से पूछा कि बेटा हुआ है या होने वाला है, उसका नाम क्या रखें? तो सरकार ने जवाबन कहा उसका नाम हमजा रखो। अल्लाह अकबर। सर एक और अपने महबूब चचा के नाम पे। जी, बिल्कुल। खातिन हज़रात, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी ही मेरी बहनें इस वक्त हालत हमल में होंगी, अगर नाम रखते वक्त उनमें से अगर 2 या 3 को भी मेरी और उसामा की कही हुई ये बात याद आ जाए कि अपने बेटों के नाम अपने महबूब और महबूब किबरिया के महबूबीन के नाम पे रखें, तो फिर देखिए बच्चों की किस्मत और जिंदगी दोनों समझ जाए। बिल्कुल बरकतें होती हैं चीज़ों से। और कोई हर्ज नहीं कि जो आजकल जो आपके अफसानवी और ड्रामाई नाम मशहूर हुए हैं, काशिफ और धीरज और ये सब कुछ, खुदा के इनसे हट के आइए। बेटा नाम ले तो सुनने वाले के दिल पे असर हो, ना सिर्फ अर्श पे बल्कि फर्श पे भी। हमारे साथ इस वक्त एक छोटा सा बच्चा 13 साल का मौजूद है, उसामा, जिसका नाम है अबू बकर। माशाल्लाह। बेटा जी अबू बकर एक जिसने नाम रखा, जिन माँ बाप ने, खुदा ताला उनको इसका अजर दे और तुम्हारी जात पे उस सिद्दीक़ अकबर की सीरत का असर हो कि जिसके नाम पे तुम्हारा नाम रखा गया है। मेरी दरख्वास्त होगी, और ये बच्चे जो हमारे पास इस वक्त आते हैं, इनको हम किसी और वजह से नहीं, इनका जो शौक़े नात गोई है, जो बुनियाद है इश्क़ रसूल की, उसकी परवरिश के लिए हम यहाँ लाते हैं। आप लोग कहते होंगे कि भाई बहुत अच्छे अच्छे नात खाएं, उनको लेकर आए, ये प्रोफेशनल लोग हैं। कोई बात नहीं, अब पनीरी लगाएंगे ना तो कल को ये फसल और ये फल आपके सामने काटेंगे। अब्दुल्ला, अगर आप मुनासिब समझें तो महफिल में नात को शामिल कीजिए। जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार लें, बूबकर से कुछ आईने इश्क को वफा के ला, बूबकर से कुछ आईने इश्क को वफा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा हैं मना के ला, महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला, मगरिब में मारा मारा ना फिर गदाए दरवाज़ाए अली। ख़वातीन हज़रात,
یہ جو آپ کے سامنے نشریات ہم پیش کرتے ہیں، اس مقام پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت کوئی نیکی کی ترغیب اگر ہم آپ کو دے سکیں تو وہ ضرور دیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اس معاشرے کے بہت لاچار لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح آج میری ایک بہن یہاں پہ موجود ہیں جن کا نام وہ چاہتی ہیں کہ نہ بتایا جائے، مگر اس طرح کی بے شمار نہیں لاکھوں بیبیاں اس معاشرے میں موجود ہیں۔ میں مختصر ان کی کہانی بتاؤں کہ ان کی شادی ہوئی، شادی جس آدمی سے ہوئی وہ نشے کا عادی تھا، مارتا تھا اور گالیاں نکالتا تھا۔ خیر انہوں نے خلا لے لیا، اب بچوں کی ذمہ داری ان پہ ہے، اس کے علاوہ کسی گھر کی مالکہ نہیں ہے، کرائے کے کمرے میں رہتی ہیں، بچے کو پالتی ہیں، اس کی اسکول کی فیس دینی پڑتی ہے، کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ہم نے سوچا کہ ہم تمام دیکھنے والوں کو جو کہ ان کے مسلمان بہن اور بھائی ہیں ان کی کہانی سنائیں، اور یہ کہانی کسی ایک کی نہیں ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہماری اسکرین کے اوپر ان کا جیز کیش اکاؤنٹ کا نمبر چلے گا، آپ جو آپ کے بس آتا ہے وہ ان کے لیے اس جیز کیش اکاؤنٹ میں بھجوائیے۔ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا صدقہ بھی سمجھا جائے گا، آپ کی نیکی بھی سمجھی جائے گی، اور اگر اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے کسی ایسے بے سہارا کو اور لاچار کو آپ دیں عید سے پہلے کچھ رقم، تو میرے خیال میں ان تک وہ سارا اجر پہنچے گا اور کئی گنا ہو کے پہنچے گا۔ خواتین حضرات، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، خود کام کرتی ہیں جو کہ مشکل ہو جاتا ہے، شوہر چونکہ خلا لے چکی ہیں مگر پھر بھی ابھی تک ستاتا ہے، بچے کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ بی بی کا نام تو ہم ظاہر نہیں کر رہے، مگر انہیں ان لاکھوں بیویوں میں سے ایک بی بی سمجھیں جو ہمارے درمیان رہ رہی ہیں اور بے انتہا حالات کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے لوگ اگر چاہیں تو اس جیز کیش نمبر کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اگر ان کی کچھ مدد ہو سکے تو ضرور کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اسامہ، ہم بات کر رہے تھے، اور اس سال میرے خیال میں یہ پہلا سال ایسا ہے کہ زائرین پاکستان سے عمرے کی نیت سے سعودی عرب نہیں جا سکتے۔ چند لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ بھی دیگر شرائط پوری کرنے کے بعد کر رہے ہیں۔ انہوں نے نعت میں کہا کہ شاید وہ ہم سے ناراض ہیں سرکار، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سر رحمت للعالمین کو یہ میں یاد کرا دوں کہ وہ کہتے تھے مجھے ہند کی طرف سے خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، تو وہ خوشبودار ہوائیں جو آتی ہیں سر جی جیسے عاشق رسول اس ملک میں ہیں، میں نے ابھی تک کسی ملک میں نہیں دیکھے۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اور خواتین حضرات آپ بھی سنیے۔ چین کا ایک شہر ہے گوانزو، گوانزو کا شاید آپ نے بہت زیادہ نام نہ سنا ہو۔ میں جب گوانزو پہلی دفعہ گیا تو جو ہوٹل کا مینیجر تھا اس نے کہا کہ جو مسلمان یہاں آتا ہے وہ فلاں باغ میں ضرور جاتا ہے، کیا آپ جائیں گے؟ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ کس باغ میں۔ خیر اس نے ایک دن مجھے ٹیکسی لے دی اور ٹیکسی والے کو کچھ چینی میں کہا کہ فلاں جگہ لے جاؤ۔ شہر سے کافی دور ہم گئے تو ایک عجیب و غریب قسم کا باغ آیا، میں سچ بتاتا ہوں، آپ آج جا کے دیکھ لیجیے گا، ایسے لگتا تھا کہ باغ پہ ایک سحر طاری ہے، ایک نور کا حالہ ہے، مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، بے انتہا حسین باغ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو قبرستان تھا، قبرستان سے آگے بڑھا تو ایک روضہ نظر آیا، میں اس کے صحن کے اندر گیا تو سامنے لکھا تھا مقبرہ پاک حضرت سعد بن ابی وقاص۔ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ ان کا مزار مبارک وہاں پہ ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں گوانزو، اٹ از نون ایز اے سپر مارکیٹ آف دا ورلڈ، دنیا جہاں چینی چیزیں لینے کے لیے وہاں پہ آتی ہے۔ مگر جب میں ان کے مزار اقدس پہ پہنچا ہوں تو یقین کیجئے قرآن کے نسخے کون سے تھے؟ تاج کمپنی کے۔ جو درود تنجینہ کی وہاں بہت سارے کاغذ پڑے ہوئے تھے وہ سب فیصل آباد کے ایک پرنٹنگ پریس کے تھے، اور جو توغرے سامنے لگے ہوئے تھے وہ سب کے سب پنڈی کے پریس کے تھے۔ میں قربان جاؤں، سرکار جانتے تھے کہ بڑے گناہ گار ہیں لیکن میرے عاشق ہیں، اسی لیے وہ ہماری خوشبو، اور ہماری کیا خوشبو ہونی ہے، ان کو لگتی تھی کہ ہماری خوشبو ہے۔ اسامہ کوئی واقعہ بتائیے کہ جب آپ عمرہ کرنے گئے تو کیا پایا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیفیت ہی کیسی ہے کہ وہاں کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن شہروں کو اپنا محبوب قرار دیتے تھے، اور خاص طور پہ عمرے کا سفر، اور وہ بھی رمضان کے اندر عمرہ تو جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العمرۃ فی رمضان تعدل حج معیہ، رمضان کا جو عمرہ ہے یہ اس کا اللہ رب العزت حج کے برابر ثواب دیتا ہے، اور حج بھی کون سا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہو، یہ ہے رمضان کے عمرے کی برکت۔ اور ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، یہ کیا مکفرات ما بینہن، درمیان میں جتنے گناہ کیے نا اللہ سب کو صاف و پاک کر دیتا ہے۔ تو عمرہ تو اتنا خوبصورت سفر ہے۔ اور مجھے جو آپ نے پوچھا ہے ایک واقعے کے حوالے سے، مجھے ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ یاد آیا کہ میں پچھلی دفعہ عمرے پہ تھا اپنے والدین کے ساتھ،
تو میں بابو سلام سے سلام کے لیے حاضر ہوا، میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں چلتے آ رہے تھے، جب ہم قریب پہنچے نا وہ جالیوں کے موجہ شریفہ کے پاس ہے، پیچھے سے ایک عجیب ڈاکٹر صاحب سسکیوں کی آواز اور وہ جو دبی ہوتی ہے، ضبط ہوتا ہے نا بندے کا جس نے بہت کنٹرول کیا تھا پتہ نہیں کتنے عرصے کا، وہ ضبط ٹوٹ رہا تھا اس کا وہاں پہ آ کے، اب آواز پیچھے سے آ رہی تھی، میں نے فوراً مڑ کے دیکھا کہ کون ہے جو اتنا، اب اس کو جو وہاں پہ شرطے جو تھے وہ اس کو روک رہے تھے کہ بھئی ادب کا تقاضا ہے آواز دھیمی کرو، لیکن جہاں پہ وہ دیوانہ آیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو، وہاں پہ جب اس کے ضبط ٹوٹا، ڈاکٹر صاحب وہ ایک بلند قامت جو تھا نا جی، وہ ایک حبشی تھا اور بلیک اس کا بالکل کلر تھا اور لمبا اس کا چوڑا قد تھا، اس نے پنک کلر کا وہ سلک کا جو پہنا تھا وہ اپنا جو اس کا لباس ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو آ کے وہ وہاں پہ بھلکا اس موجہ شریفہ کے سامنے آ کے، میں اپنی زندگی میں منظر کبھی نہیں بھول سکتا، اور اس نے وہ آ کے جو آہوزاری وہاں پہ کی نا، اور جو اپنے الفاظ میں اس نے وہاں پہ آ کے سلام پیش کیا اور اپنی عرض پیش کی، وہ ایک عجیب منظر تھا۔ میں آپ کی بات ابھی بتاتا ہوں، صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کے لیے لاہور سے طارق صاحب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور یقیناً یہ رقم آپ تک پہنچے گی۔ آپ بیٹا اگر خود کچھ کہنا چاہیں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ضرور فرمائیے۔ یہی میں کہوں گی کہ مجھے اب میں چاہتی ہوں کہ میں خود کام کروں، کیونکہ میں اس کے لیے یہ کہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں، ٹراؤزر وغیرہ گھر میں سلائی کرتی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے تو نہیں نا پورے ہوتے، اور ہر وقت کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ بہت اچھی ان کی نیت ہے کہ یہ خود سلائی کا کام کر کے بچے کے لیے اور اپنے لیے ایک روزگار کمانا چاہتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ میں سے لوگ ذرا ایک بات سوچیں کہ اگر اس دفعہ اللہ کے گھر جانے کی ممانعت ہو گئی ہے وبا کی وجہ سے، تو شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رقم جو تم نے میرے لیے میرے گھر آنے کے لیے رکھی ہے وہ میرے بندوں پہ خرچ کرو، اور یقین کیجئے جب اس کے بندوں پہ خرچ کریں گے نا تو اس نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ مقبول حج کا ثواب دینا۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو تھی وہ کوڑے کے ڈھیر میں بیٹھی ایک مردہ مرغی کھال اتار رہی تھی، میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا میں اضطرار کی حالت میں، میرے بچے فاقوں کی حالت میں ہیں تو میں یہ لے کے جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ان کی اولاد میں سے، مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عبداللہ مبارک کے دل میں آیا اللہ کے بندے تو نفلی حج کے لیے جا رہی ہے، رسول اللہ کی بیٹی اس سے مجبور ہوگی۔ آپ نے قافلے سے معقول بہانہ بنا کے واپس سارا زیادہ راہ اپنی بہن کو دے دیا۔ آپ ذرا اسامہ کی بات سمجھیے خواتین و حضرات، میں کس منہ سے کہوں، میں خود گناہگار ترین آدمی ہوں۔ اب تو وہاں پہ 7 سٹار ہوٹلز ہیں جہاں پہ لوگ جا کے قیام کرتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں غلط بات نہیں کر رہا، سب لوگ حج پہ جاتے ہیں، سب لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، یقین کیجئے ہر ایک کی قبولیت کا لیول مختلف ہوگا۔ سر میں ان بیبیوں کو جانتا ہوں، میرے ہسپتال جناح ہسپتال میں کام کرتا تھا، وہاں پہ ایک وارڈ کی آیا تھی، اس نے پچھلے 20 سال سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی تھی، 1 وقت کی روٹی کھاتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہتی نبی دے کر جانا، آپ کا یہ خیال ہے کہ جب وہ وہاں پہنچی ہوگی اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ سر جی میں یقین کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے روسے کی آواز آئی ہوگی کہ تو نے 20 سال اپنا پیٹ کاٹ کے میرے سامنے۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا سوچئے، ہر عمرہ اتنا مقبول نہیں ہے جتنا آپ کا خیال ہے، اس کے پیچھے آپ کی ریاضت، آپ کی کوشش، آپ کی نیت اور آپ کا ایثار بہت فرق ڈالتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہاں جا کے جیبیں کٹ گئیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اتنی جیبیں کٹتی ہیں۔ ہم وہ بدبخت امت ہیں کہ طواف کے دوران ایک دوسرے کی جیبیں کاٹتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ جو جماعت ساتھ آئی ہوتی ہے کھانے کے وقت اپنا منہ اس بندے سے پھیر لیتے ہیں جس کی جیب کٹ گئی، کہیں کھانا نہ دینا پڑے۔ لوگوں ذرا سوچو، صرف حاجی کا ٹھپا لگانا کافی نہیں ہے، نیک مسلمان بن کے حج کرو گے تو پھر وہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے انصاف سے ڈرو، اس کی نظر سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اسامہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کی افطار ٹرانسمیشن سے ہم اجازت چاہتے ہیں، مگر جاتے جاتے ہم محمد عقیل نقشبندی کو درخواست کریں گے کہ ایک کلام کو شامل کریں اور محفل کا لطف بہت بڑھا دیں۔ قطرہ مانگے جو کوئی
اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، اور تیری تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ